اس کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے برے عمل کو بھی خوشنما سمجھنے لگے اور برائی کر کے یہ تصور کرے کہ میں نے بھلائی کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو معلوم ہے کہ بعض اوقات گناہ مومن کے لیے خود پسندی سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تاکہ کہیں خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مومن کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا تجھے کسی کا ہمسایہ نہ بنائے۔ اس نے کہا آپ کا خدا کے ہاں بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، اسی لیے میں آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ رنگین لباس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بنی آدم کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے بعد تو بنی آدم پر مسلط ہو جاتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ جب کوئی شخص خود پسندی میں مبتلا ہو جائے اور اپنی ہر چیز کو بڑا سمجھنے لگے، تو ایسے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے، اپنے گناہ کو حقیر جاننے لگے، تو اس وقت میں اس پر مسلط ہو جاتا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام سے اہل اہواز نے خط کے ذریعے پوچھا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک معنی یہ ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے، اور جسے گمراہ رکھنا چاہے اس پر بھی قادر ہے۔ یہ معنی کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجبور کر رہا ہے۔ اگر وہ مجبور کرے گا تو پھر نیکی پر ثواب اور برائی پر عذاب کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رہے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی کی شناخت اور معرفت عطا کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 17۔ بہرحال ہم نے قوم سمود کو ہدایت کی معرفت دی، لیکن انہوں نے پھر بھی ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کیا۔ اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور خدا ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں، پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ معاد اور قیامت بھی اسی طرح سے ہے۔ ہوائیں بادلوں کو مردہ یعنی بنجر شہر تک لے جاتی ہیں، اور اس سے مراد وہ زمین ہے جس پر کوئی سبزی، جڑی بوٹیاں نہ اگتی ہوں۔ پھر ہم اس بارش کے ذریعے اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور حشر میں بھی ہم تمہیں دوبارہ اسی طرح سے زندہ کریں گے۔ کذالک النشور یعنی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ اٹھانے کا ارادہ کرے گا تو 40 دن تک بارش برسائے گا، مرنے والوں کے بند اور اعضاء جمع ہو جائیں گے اور ان کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھا دیا جائے گا۔ یعنی مردہ زمین جس طرح سے جی اٹھتی ہے، انسان بھی اسی طرح سے دوبارہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور پھر ارشاد رب العزت ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک اعمال ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کا مکر نابود ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 10۔ کلمت طیب سے مراد کلمہ اخلاص ہے۔ جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے یہ سب کلمہ طیب ہے۔ اس کا اقرار مراد ہے کہ اقرار کرو کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا یہ سب کلمہ طیب ہے۔ ولایت آل محمد ہی ان کلمات کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتی ہے۔ یعنی ولایت کے بغیر نہ کلمہ اخلاص کا فائدہ ہے اور نہ ہی دوسرے فرائض کے اقرار کا کوئی فائدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمات طیبہ اور عمل صالح کو ہم اہل بیت کی ولایت بلند کرتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بندہ ہم اہل بیت کی ولایت و محبت نہیں رکھتا، اللہ اس کے عمل کو بلند نہیں کرے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا الکلمت طیب سے مراد مومن کا یوں کہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔
اور عمل صالح سے مراد اس کی دلیل ہے، اور اس کا عمل اس کا وہ اعتقاد ہے جو اس کے دل میں ہے کہ یہ کلام برحق ہے، جیسا کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے کہا۔ ابن القوا نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المومنین، آپ کے قدموں کے مقام سے لے کر عرش تک کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن القوا، تیری ماں تجھے روئے، علم حاصل کرنے کی خاطر سوال کر، آزمائش کی خاطر سوال نہ کر کہ تیرے قدموں اور عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہے۔ ابن القوا نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، جو بندہ مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہے اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو بندہ مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے گا تو جس طرح باریک سفید کاغذ سے سیاہ حروف مٹا دیے جاتے ہیں، ایسے ہی اس کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ دوسری مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے اور ملائکہ کی صفیں ہٹ جائیں گی، یہاں تک کہ ملائکہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے خشوع کرو۔ اور جب تیسری بار بندہ مخلص ہو کر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جائے گا، تو رب جلیل فرمائے گا سکون اختیار کرو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بندہ اخلاص کے ساتھ کہے گا میں اسے ضرور بخش دوں گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب بندے کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو تو وہ اس کے قول اور عمل کو بلند کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نشاپور میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ اپنے شہبا نامی خچر پر سوار تھے۔ نشاپور کے علماء آپ کا استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ نشاپور کے چوک پر پہنچے تو علماء نے آپ کے خچر کی لجام کو تھاما اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، خدا آپ کو اپنے پاک آبا و اجداد کا واسطہ دے کر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آبا سے کوئی حدیث ہمارے لیے نقل کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو محمل سے باہر نکالا۔ آپ کے سر کے اوپر چادر تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے والد امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا، اور انہوں نے اپنے والد حضرت جعفر بن محمد سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد امام محمد بن علی سے سنا، انہوں نے اپنے والد علی بن الحسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد حسین بن علی سے سنا جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، انہوں نے حضور اکرم سے سنا، اور انہوں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے سنا، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے مجھ اللہ کے، میں اکیلا ہوں، اے میرے بندو میری عبادت کرو، اور جان لو کہ تم میں سے جو میرے ساتھ ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ، بس وہ میری جنت میں داخل ہوگا اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ علماء نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اخلاص کے ساتھ شہادت کس طرح سے دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اہل بیت کی ولایت کے ساتھ جو گواہی دی جائے گی اس گواہی کو خدا قبول فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابان، جب کوفہ جاؤ تو یہ حدیث بیان کرنا کہ جو اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مولا، کیا میں یہ حدیث تمام قسم کے لوگوں کے سامنے بیان کروں، خواہ وہ آپ کا محب ہو یا نہ ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے ابان، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا، اور جو بندہ ہماری ولایت پر نہیں ہوگا اس سے خدا یہ شہادت و گواہی سلب کر لے گا، اور ولایت کی وجہ سے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ یعنی جو نیکی خدا کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، درجہ قبولیت پاتی ہے، اس کا سبب ولایت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے گا تو وہ قول اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا، یعنی قبول ہوگا، اور اگر اس کا عمل اس کے قول کی تکذیب کرے گا تو اس کے برے عمل کی وجہ سے اس کا قول بھی رد کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جوڑا قرار دیا، اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے، جب اللہ کے علم کے ساتھ
اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ کبھی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ یہ کتاب میں ثابت ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 11۔ یہ آیت بدع کے منکرین کے رد میں ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے صلہ رحمی کی، اس کی عمر 3 سال باقی تھی، اللہ نے صلہ رحمی کی وجہ سے 30 سال کر دی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی نیکی کو نہیں جانتا جو زندگی میں اضافہ کرے سوائے صلہ رحمی کے۔ قطع رحمی کرنے والے کو اللہ عمر میں کوتاہی کر دیتا ہے اور اس کی عمر 30 سال سے کم کر کے 3 سال کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو زیارت قبر حسین ابن علی کا حکم دو، کیونکہ زیارت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا اور برائی دور ہوگی۔ وہ مومن جو امامت حسین ابن علی کا اعتقاد رکھتا ہے، اس پر یہ زیارت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ امام نے فرمایا جس بندے پر سال گزر جائے اور وہ قبر حسین کی زیارت کے لیے نہ آئے تو اس کی عمر کا 1 سال کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ تم میں سے ایک بندہ اپنی عمر سے 3 سال پہلے مر جائے گا تو یہ درست ہے، کیونکہ تم لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک کر دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ چھوڑو، کیونکہ یہ تمہاری زندگیوں میں اضافہ کرتی ہے، تمہارے رزق میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر ترک کر دو گے تو تمہارے رزق اور زندگیوں میں کمی ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جلدی کرو، اس کو نہ چھوڑو، کیونکہ حسین ابن علی رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سامنے آپ کی گواہی دیں گے۔ جو قبر حسین کی زیارت نہیں کرتا وہ خیر کثیر سے محروم ہے، اس کی زندگی سے 1 سال کم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوح میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ اگر فلاں شخص نے اللہ کی اطاعت کی تو فلاں وقت تک زندہ رہے گا، اور اگر کوئی شخص نافرمانی کرے گا تو اس کی مقرر کردہ عمر میں کمی کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 عادات ایسی ہیں کہ ان عادات کا حامل جب تک دنیا میں اس کا انجام نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ نہیں مرے گا، اور وہ عادات یہ ہیں: نمبر 1 بغاوت، نمبر 2 قطع رحمی، نمبر 3 جھوٹی قسم کھانا۔ ناحق قسم کھانے والا خدا سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بدکار ہوتے ہیں لیکن وہ صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں تو خدا کی طرف سے ان کی دولت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ بدکار ایک دوسرے سے اچھائی اور برائی کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ جھوٹی قسم اور قطع رحمی سے ہنستے بستے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زبان سچ بولنے کی عادی ہوگی تو اس کے عمل میں پاکیزگی پیدا ہوگی، جس کی نیت اچھی ہوگی تو خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، جو اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے 6 نقصانات ہیں۔ 3 کا تعلق دنیا سے ہے، 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ جن کا تعلق دنیا سے ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 زنا سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، نمبر 2 زنا فقر و افلاس کا سبب بنتا ہے، نمبر 3 زنا سے عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مجلس مامون میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ تم فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اتنے عرصے بعد تجھے موت دوں گا۔ بادشاہ نے سنا تو لرز اٹھا، اس نے خدا سے دعا مانگی اور دعا میں روتے روتے اپنے تخت سے زمین پر گرا، گڑ گڑا کر عرض کیا کہ خدایا مجھے اتنی مہلت دے کہ میرے بچے جوان ہو جائیں اور میں اپنی سلطنت ان کے سپرد کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا اور نبی کو وحی کی کہ اب تم پھر اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اس کی عمر میں 15 برس کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا کہ خدایا چند روز پہلے میں نے اور پیغام پہنچایا تھا، اب ایک اور پیغام پہنچاؤں، وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا جبکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا نے فرمایا تم ایک عبد معمور ہو، تم جا کر میرا پیغام پہنچا دو، میں اپنے افعال کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ خدا جسے حکومت و اقتدار دیتا ہے تو اس کی اقتدار کے شب و روز اور وقت مقرر کرتا ہے۔ اگر حکمران
عدل و انصاف سے کام لیں تو اللہ وقت کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، یوں اس کی حکومت کی میعاد لمبی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حاکم ظلم کرنے لگے تو اللہ شب و روز کے سلسلے میں تیزی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اقتدار کے ایام بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔